بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتھر کا شہر، پتھر کے لوگ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کے حوصلے اتنے بڑھ گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے زیادہ پریشان کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دو بھر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف چلے جانے کا ارادہ کیا، جو مکہ سے 50 میل دور حجاز کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ اس سفر میں رسول اللہ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ مکہ سے چلے تو راستے کے لیے نہ سامان پاس تھا نہ کوئی سواری۔ سخت گرمی میں بھوکے پیاسے رہتے ہوئے یہ سفر پیدل طے کیا۔ طائف میں اس وقت عمر بن عمیر کے بیٹے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب شہر کے بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کا بڑا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں بھائیوں سے ملے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ تینوں بھائی بڑے بد زبان، گستاخ اور بد اخلاق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیدھے منہ بات نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری طرح پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہر زمانے میں دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے دولت کے نشے میں انسانی زبان میں بات کرنا اپنی توہین سمجھا ہے۔ زمین پر اٹھلا کر یوں چلتے رہے ہیں جیسے خدا نہیں، وہ اس دنیا کے مالک ہوں۔ ان تینوں بھائیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان نہ دھرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے ایک بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو حق کا پیغام دیا۔ اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حق کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ اے لوگو، اللہ کی طرف آؤ جس کا کوئی شریک نہیں۔ بتوں کو چھوڑ دو، برے کاموں سے باز آؤ، اچھے کام کرو۔ رسول اللہ کا وعدہ بھی جاری تھا کہ شور سنائی دیا۔ عبد یا لیل اور اس کے دونوں بھائیوں نے آوارہ لونڈوں کو دولت کا لالچ دے کر بھیجا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر ماریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں، ایک پل بھی کہیں ٹھہرنے نہ دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے ہوئے شور مچانے لگے۔ یہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ وہ پتھر مارنے لگے، چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اپنا مبارک قدم اٹھاتے اسی جانب پتھراؤ کیا جاتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو پتھروں سے بچانے کی بڑی کوشش کی، خود بھی زخمی ہوئے، بڑی چوٹیں کھائیں، لیکن پتھروں کی بارش رکنے میں نہ آ رہی تھی۔ رسول اللہ نے دعا مانگی، اے اللہ، میں اپنی بے کسی، بے سر و سامانی اور ان لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو ہی عاجزوں اور بے کسوں کا مالک ہے، اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ رسول اللہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے ان شیطانوں کے گھیرے سے نکلے۔ ایک طرف آہستہ آہستہ چلنے لگے، لیکن چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ پتھر زیادہ تر رسول اللہ کے مبارک قدموں اور پنڈلیوں پر گر رہے تھے، خون بہہ رہا تھا۔
2 میل تک ان وحشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور پھر لوٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ انگوروں کا ایک باغ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں پناہ لی، انگوروں کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس باغ کا مالک ایک امیر آدمی عتبہ بن ربیعہ تھا۔ اس نے اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جس کا نام عداس تھا۔ وہ عیسائی تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ انگوروں کا ایک خوشہ توڑ لایا، بولا یہ انگور کھا لیں۔ رسول اللہ نے اس کی پیشکش کو قبول فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر انگور کا دانہ لیا۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی، حیرت سے بولا خدا کی قسم، اس شہر کے لوگ کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے یوں نہیں کہتے، تم کس شہر سے ہو؟ رسول اللہ نے پوچھا، میں نینوا کا باشندہ ہوں۔ عداس نے کہا، تمہارا دین کیا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا۔ میں نصرانی ہوں، عداس نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، صالح مرد یونس بن متی کی بستی سے رسول اللہ نے فرمایا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یونس بن متی کون ہے؟ عداس نے کہا، وہ میرا بھائی ہے، وہ نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ عداس نے جھک کر رسول اللہ کا ہاتھ چوما، ادب سے سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا، اور طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کی مذمت کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنے زخموں کی تو کچھ پرواہ نہ تھی، رسول اللہ کے زخموں سے بہتے خون کو دیکھ کر بڑے بے چین ہو رہے تھے۔ پانی لائے اور رسول اللہ کے زخموں سے خون دھونے لگے۔ انگوروں کے باغ میں تھوڑی دیر سستا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سہارے تھوڑی دور چلے۔ دھوپ بڑی تیز تھی اور بلا کی گرمی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنے پیڑ کے سائے میں ٹھہر گئے، لیکن گرمی نے یہاں بھی چین نہ لینے دیا، زخموں کی تکلیف بھی بے چین کر رہی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر پھر چلنے لگے، اور ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ اچانک فضا میں ایک بادل نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، بادل میں حضرت جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سنی اور جو کچھ اس شہر کے لوگوں نے کیا سب کچھ دیکھا۔ یہ دیکھے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے شہر کے پتھر دل لوگوں سے جو کچھ کرنا چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس پر پہاڑوں کا فرشتہ بادل سے نمودار ہوا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے خدمت میں بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ پتھر دل لوگ ان میں پس کر رہ جائیں جس طرح چکی کے 2 پاٹوں میں دانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ گمراہ لوگ اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ جائیں، ان کی دنیا اور عاقبت سنور جائے، سیدھے راستے پر چلنے لگیں۔ یہ نہیں تو ان کی نسل میں ایسے لوگ ہوں جو ہدایت قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو مقام نخلا میں قیام فرمایا۔ آدھی رات گئے تہجد کی نماز میں مصروف ہوئے۔
تلاوت قرآن پاک شروع کی۔ اسی اثنا میں جنوں کی ایک جماعت ادھر سے گزری، قرآن مجید کی تلاوت سنی تو وہ سب ٹھہر گئے، آپس میں کہنے لگے سب چپ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ادب اور قاعدے سے سب یہاں بیٹھ جاؤ اور سنو۔ وہ سب خاموش ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے، مگر ظاہر نہ ہوئے تاکہ تلاوت میں خلل نہ پڑے، اور جب رسول اللہ تلاوت کر چکے تو جنوں کی جماعت چپکے سے وہاں سے چلی گئی۔ رسول اللہ طائف تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن وہ تو قریش مکہ سے بھی ظالم نکلے، بدسلوکی اور بےہودگی کی انتہا کر دی، انسان کے بجائے چلتے پھرتے پتھر بن گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی برس پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی گوشِ عافیت نظر نہ آیا، جاتے تو کہاں جاتے، اللہ کی اتنی لمبی چوڑی زمین تنگ نظر آ رہی تھی، ہر طرف برائیوں کا سیلاب بہہ رہا تھا، جسے روکنے کے لیے ہی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ طائف کے لوگوں نے ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ کی طرف سفر کرنے لگے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ تھا اور نہ کوئی سواری تھی۔ یہ سفر پہلے سے زیادہ کٹھن تھا، کیونکہ بھوکے پیاسے ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی تھے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر رسول اللہ نے پہاڑوں میں ایک جگہ قیام فرمایا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا پیغام دے کر مکہ کے ایک بااثر شخص اخنس بن شریک کے پاس بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ گئے اور اسے پیغام دیا، میرے آقا طائف سے تشریف لائے ہیں اور مکہ سے باہر ایک جگہ تشریف فرما ہیں، وہ چاہتے ہیں تم اگر چاہو تو تمہاری پناہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کریں۔ یہ سن کر اخنس گھبرا گیا، خوف کے مارے چہرے کا رنگ بدل گیا، بولا نہیں نہیں، میں اس کو کیسے پناہ دے سکتا ہوں، ساری قوم جس کے خلاف ہو رہی ہے، کیا میں تم لوگوں کو اپنا دشمن بنا لوں؟ مجھے اپنی اور اپنے گھر بار کی سلامتی عزیز ہے، مجھ سے ایسا نہ ہو سکے گا، میری طرف سے صاف جواب ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ناکام واپس آئے، رسول اللہ کو اخنس کے جواب سے آگاہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغامبر کو سہیل بن عمر کے پاس بھیجا، جو مکہ کا ایک اہم سردار تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سہیل بن عمر کے پاس گئے اور رسول اللہ کا پیغام دیا تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو اخنس نے دیا تھا۔ اس نے کہا، میری طرف سے اپنے آقا سے کہو، میں کسی کی سلامتی کا ذمہ نہیں لے سکتا اور نہ کسی کو پناہ دے سکتا ہوں، تمہارے آقا کو پناہ دینے کی صورت میں مجھے کون پناہ دے گا؟ قریش مکہ تو میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہاں سے بھی مایوس واپس لوٹے۔ سہیل کے جواب سے رسول اللہ کو آگاہ کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا۔ وہ پیغام لے کر مطعم کے پاس گئے۔ مطعم نے پیغام سن کر حامی بھری اور بولا، جاؤ اپنے آقا سے کہو میں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ خوشی خوشی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی حامی بھر لی ہے۔ روایت ہے مطعم بن عدی دوسرے دن صبح کے وقت خود بھی مسلح ہوا اور اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی مسلح کر کے خانہ کعبہ میں آیا۔ اس وقت قریش کے کچھ سردار وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ مطعم نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی حامی بھر لی ہے۔ ابو جہل نے پوچھا، کیا تم لڑنے آئے ہو؟ مطعم بن عدی نے جواب دیا، لڑنے کا ارادہ تو نہیں، اگر تم اس معاملے میں لڑو گے تو لڑوں گا۔
مگر تم اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی قوم اور اس کے خداؤں کے دشمن کیوں ہو گئے ہو؟ تم نے قوم کے بتوں کو توڑنے والے کو پناہ کیوں دی ہے؟ ابو جہل نے پوچھا۔ مسافروں کو پناہ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا اور مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا میرے قبیلے کی پرانی روایت ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم سب اپنی جان تک دے دیں گے۔ مطعم نے جواب دیا، اچھا تو پھر جسے تو نے پناہ دی ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں۔ ابو جہل بولا، بہت ٹھیک ہے، اچھا ہوا کہ ہم میں خون خرابے کی نوبت نہیں آئی۔ مطعم نے کہا، مگر میں تم سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے ہو؟ ابو جہل نے پوچھا۔ پناہ دینے والا، مطعم نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک پہنچایا۔ مطعم کا یہ احسان رسول اللہ کو ہمیشہ یاد رہا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور بدر کے مشرک قیدیوں کو مجھ سے طلب کرتے تو میں یہ سارے قیدی احسان کے بدلہ میں مطعم بن عدی کو دے دیتا جو انہوں نے مجھے اپنی پناہ میں لے کر کیا تھا، مگر مطعم اس وقت زندہ نہ تھی۔